السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے فصاحت الکلام کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم دروس البلاغہ کے سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فصاحت المتکلم۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان، والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ فصاحت متکلم در حقیقت ایک ملکہ، ایک قابلیت ہے جس کی بدولت متکلم مقصود کو فصیح کلام سے تعبیر کرنے پر قادر ہوتا ہے، چاہے وہ جس بھی غرض اور مقصد کے لیے ہو۔ بلاغت کے معنی لغت میں انتہا اور وصول کے آتے ہیں، جیسے بلغ فلان مرادہ، فلاں شخص اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور کہا جاتا ہے بلغ الرکب المدینہ، قافلہ شہر پہنچ گیا، جب قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ اور اصطلاح میں بلاغت کا استعمال کلام اور متکلم کی صفت کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ وفصاحت المتکلم ملکۃ، ملکہ سے مراد وہ کیفیت ہے جو نفس کے اندر موجود ہو۔ تو اگر کسی کے اندر یہ کیفیت نہ ہو، بلکہ اتفاق سے کبھی کبھار فصیح جملے استعمال کرے، تو ایسے شخص کو فصیح نہیں کہیں گے۔ اور بعض لوگ مخصوص مضامین کو کلام فصیح کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں اور دوسرے مضامین کو بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا فی ای غرض کان کی قید سے ایسے لوگوں کے کلام کو فصیح سے نکال دیا جائے گا، اور وہ لوگ فصیح نہیں کہلائیں گے، بلکہ فصیح وہ کہلائیں گے جو ہر قسم کے مضامین کو کلام فصیح کے ذریعے بیان کر سکیں۔ اور تیسری چیز جس سے فصیح ہونے کا تعلق ہے وہ ہے متکلم۔ پہلے ہم نے کلمے کا فصیح ہونا پڑھا، دوسرا کلام کا فصیح ہونا، تیسرا متکلم کا فصیح ہونا ضروری ہے۔ تو اب متکلم کے فصیح ہونے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو متکلم کہتے ہیں بولنے والے کو، اس کا فصیح ہونا مطلب اس کے اندر وہ ملکہ ہے، وہ قابلیت ہے، وہ ایبیلٹی ہے، وہ سکلز ہیں کہ وہ فصیح کلام لا سکے۔ اب بلیغ کی طرف آ جائیے۔ بلاغت باعتبار معنی لغت، وصول اور انتہا پر دلالت کرتی ہے، اور بلاغت کے ساتھ صرف کلام اور متکلم متصف ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ھذا کلام بلیغ، یا ھذا قصیدۃ بلیغۃ، ھذا کاتب بلیغ، یا ھذا شاعر بلیغ۔ اس کے ساتھ مفرد کلمہ متصف نہیں ہوتا، اس لیے ھذہ کلمۃ بلیغۃ کہیں نہیں سنا گیا ہوگا۔ بلیغ کے اندر لفظ کو کبھی بلیغ نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ عربوں سے یہ کبھی نہیں سنا گیا ہوگا کہ یہ لفظ بڑا بلیغ ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی چیز سے اس کا تعلق ہے تو جملے سے اس کا تعلق ضرور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جملہ بلیغ ہے۔ جملہ کب بلیغ ہوگا؟ جب وہ حالات، سچویشن کے مطابق ہو۔ بات کو حالات کے مطابق لانا، تو جب بات کو حالات کے مطابق لائیں گے تو وہ بلیغ ہوگی۔ اور دوسری چیز متکلم ہے۔ متکلم کا بلیغ ہونا یہ وہی ملکہ ہے کہ اس کے اندر وہ ملکہ، وہ قابلیت، وہ ایبیلٹی ہے کہ وہ بلیغ کلام لا سکے۔ خلاصہ دیکھیے، متکلم کا فصیح ہونا یہ وہ ملکہ ہے، وہ قابلیت ہے، وہ ایبیلٹی ہے کہ وہ فصیح کلام لا سکے۔ جملے کا بلیغ ہونا یہ تب ہے جب بات کو حالات، سچویشن کے مطابق لائے۔
متکلم جب بلیغ ہوگا جب اس کے اندر اس بات کا ملکہ ہو کہ وہ بلیغ کلام لا سکے۔ بلاغت کے لغوی معنی پہنچنا اور انتہا کے ہیں۔ بلاغت اصطلاح میں کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ آج کے سبق کے متعلق سوالات نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، فصاحت متکلم کی تعریف بیان کریں۔ نمبر 2، بلاغت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔